اس گندے انسان سے وہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے. یا ابن آدم، توجہ کرو، یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. گلا ہوا، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی. اللہ فرما رہے ہیں اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. استرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پر پردے ڈالتا ہوں اور تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا. کتنا قدردان یہ انسان. میری طرف توجہ کرو، یہ انسان محبت کرنے والی مخلوق ہے. یہ محبت کی بغیر نہیں رہ سکتا، اسے محبت کرنی پڑے. یہ دل کسی نہ کسی کو دینا پڑے. وہ رب کہتے ہیں یہ دل مجھے دے دے. یہ عشق کرے گا، چاہے مولوی ہو چاہے موذن ہو چاہے مقتدی ہو، جو بھی ہو، ہر ایک عاشق ہے. اسو کے ہوئے اسو کے نہیں. انسان محبت کرنے والی مخلوق ہے. یہ محبت کرے گا، یہ کسی نہ کسی کو دل دے گا. تو اللہ فرما رہے یہ دل مجھے دے دے. انا عند منکسرۃ القلوب، اللہ فرماتے مجھے اپنے دل میں بسا. میرے دوستو، ہم اپنی اوقات دیکھیں، لیکن اپنی اوقات شیشے کے سامنے نہ تولے، بیت الخلا میں جا کر تولے. ہم کتنے گندے ہیں. شیشہ دھوکہ دیتا ہے، سونا دھوکہ دیتا ہے، زیور دھوکہ دیتی ہے، سرخی پاؤڈر دھوکہ دیتی ہے، سفید کپڑے، لال کپڑے اور پیلے کپڑے دھوکہ دیتی ہے. اپنی اوقات کو تولنا ہو تو بیت الخلا میں جا کر تولے. کہ ہم کتنے گندے ہیں. اتنے گندوں سے اللہ فرما رہے یہ دل مجھے دے، اس دل میں مجھے بسا لے. کتنا قدردان رب، کتنا مہربان رب. ہم سے چاہتے ایک گندے یہ دل مجھے دے دے. دنیا کے گندے بادشاہوں سے اگر دوستی لگانی ہو، پیشاب پخانے والی مخلوق سے اگر دوستانہ کرنا ہو تو کتنے راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں، کن کن سے بات کرنی پڑتی ہے. اور وہ رب جو پیشاب پخانے کے عیب سے پاک، وہ رب جو ہر نقص اور عیب سے پاک، اس رب سے دوستی لگانے کے لیے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس رب سے دوستی لگانے کے لیے صرف اخلاص کا ایک آنسو جو آنکھ سے نکل کر چہرے پر پڑتا ہے تو آسمان پر اعلان ہوتا ہے کہ یہ میرا دوست بن گیا. نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ، ارے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے. توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے. تو آج عید الفطر کی صبح کو 20 اگست اور 42-40 کے اس غریب خانے میں ہم چوری سے توبہ کریں، ڈکیتی سے توبہ کریں، بتہ کھانے سے توبہ کریں، حرام کھانے سے توبہ کریں، اور چرس پینے سے توبہ کریں، اور پاؤڈر پینے سے توبہ کریں، شراب پینے سے توبہ کریں، ونڈی ونسی میں چڑھ کر مسلمانوں کی جیب کاٹنے سے توبہ کریں. جب آج ہم توبہ کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے. تو کون کون اللہ کا دوست بننے کے لیے تیار ہے؟ جو اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں وہ اخلاص سے کہے کہ اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ارے بڑی دینی آواز ہے، بڑے اخلاص سے کہو یا اللہ میری توبہ. وہ ریا جس پر تے ظاہر تانا زن، پی لیتی عادت پھر عبادت کرتا. اخلاص سے جنہوں نے کہا کہ اللہ میری توبہ، ان سب کو مبارک ہو. اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ میرے دوست ہیں. کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے. تو سارے ساتھی نے توبہ کر لی انشاءاللہ. آج کے بعد فرض نمازوں کی پابندی، اور نماز انشاءاللہ مسجد میں پڑھیں گے، گھروں میں اردو کی طرح نہیں پڑھیں گے. آج کے بعد اعظم نماز مسجد میں پڑھیں گے. لیکن میرے دوستوں، ہم ظالم ہیں، ہم سب ظالم ہیں، ہم سب ظالم ہیں. اذکرک وتنسانی،
اللہ فرماتے میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. وہ رب ہمیں نہیں بھولتا، ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں. یہ لوگ جو گناہ کرتے تو اس لیے کرتے کہ رب کو بھول جاتے ہیں. ہم ظالم ہیں، تو جو کرو آخر مرائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر تیار کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. زمانہ بھی 5 سالی کا تھا، زمانہ بھی 5 سالی کا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سب کو تھوڑا تھوڑا توشہ دیا، تھوڑا تھوڑا زیادہ راہ دیا، سب کو دیا. ایک صحابی حضرت حذیر رضی اللہ عنہ رہ گئے. جب وہ رہ گئے تو حضرت حذیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے نہیں، وہ آئے نہیں کہ اللہ کے نبی مجھے تو دیا نہیں، چھپ کر کے چل پڑے. اخلاص والے یوں ہوتے ہیں. ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ کوئی کارڈ پر نام نہیں آتا تو گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. وہ صحابی چپ کر کے خاموشی کے ساتھ چل پڑے. جب یہ لشکر جرف کا علاقہ پار کر گیا تو یہ صحابی حضرت حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دھیمی دھیمی آواز سے، بڑی خاموشی سے کہ پاس پڑوسی نہ سنے، کہنے لگا اے میرے مولا تیرے نبی نے تو دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، تو جانتا ہے نہ میرے پاس کانا ہے اور نہ دانا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا اللہ تیرا یہ ذکر ہی میرا بس توشہ ہے اور تیرا ذکر ہی میرا زاجرہ. تیرے نبی نے دیا نہیں، میری مانگنا تو جانتا ہے. اب خاموشی سے کہہ رہے ہیں، بالکل دھیمی آواز سے کہہ رہے ہیں اور چلے جا رہے، کہتے جا رہے اور چلے جا رہے، کہتے جا رہے اور چلے جا رہے، کہتے جا رہے اور چلے جا رہے. اللہ کی عرش پہ حرکت ہوئی. اب جس کے لیے کر رہے وہ تو دیکھ رہے ہیں، جو کرتا ہے تو چپ کے اس اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو کیوں کہتا ہے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں؟ تو کیوں لوگوں کو کہتا ہے کہ میں اتنی قرآن ختم کرتا ہوں؟ تو کیوں کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا علامۃ الدہر وحید الزمان نماہ بلمن منج کی خدمت کیا میں؟ تو کہتا کیوں ہے؟ جس کے لیے کرتا ہے وہ رب تجھے دیکھتا ہے. اب جس کے لیے صحابی نے کیا وہ رب دیکھ رہا ہے تو اللہ کی عرش میں حرکت میں. جبرائیل علیہ السلام بڑی تیزی سے آئے. یا رسول اللہ وہ حذیر تو اللہ کو پکار رہا ہے، اس کی پکار نے تو عرش کو ہلا دیا. اللہ کے نبی آپ نے اس کو دینا بھولا، آپ نے اس کو دیا نہیں. نبی نے فرمایا صحابی سے فوراً جاؤ اور حضرت حذیر رضی اللہ کو یہ حوالے کر دو، یہ زادہ اور میری طرف سے معذرت بھی کر دینا کہ نبی بھول گئے، میری طرف سے معذرت بھی کر دینا اور پھر بعد میں سن لینا کہ وہ حذیر کہتا کیا ہے. اب یہ صحابی اونٹنی پر سوار ہو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے گئے حتیٰ کہ قافلے تک پہنچے. جب پہنچے تو حضرت حذیر رضی اللہ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے توشہ دیا، یہ زیادہ راہ دی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معذرت بھی کر دینا، میں بھول گیا تھا. تو حضرت حذیر رضی اللہ کے ہاتھوں میں جب وہ توشہ آیا تو فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق العرش ومن فوق 7 سماوات. واہ میرے مولا تیرے قربان جاؤں، تو مجھے عرش پہ بھی نہ بھولا، تو مجھے عرش پہ بھی نہ بھولا. ومن فوق 7 سماوات، واہ میرے مولا تو مجھے آسمانوں کے اوپر بھی نہ بھولا. ورحم بی وجوعی، اور تو نے میرے بھوک پر بھی رحم کیا، میری ضعف اور کمزوری پر بھی رحم کیا، مجھ پر بھی رحم کیا. اللہم لا تنسا، اللہم کما لم تنسا حذیر لیجعل حذیر لا ینساکا. یا اللہ جیسے تو نے حذیر کو نہیں بھولا، حذیر کو بھی توفیق دے کہ وہ تجھے موت تک نہ بھولے.
یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، اے میرے بندے میں تجھے یاد کرتا ہوں تو بے وفا ہو جاتا ہے، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کس کو پہچاننا؟ اللہ کو پہچاننا۔ اللہ کی پہچان کے لیے اگر گھر کی قربانی دینے پڑے تو ہم تیار ہیں۔ اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بیوی بچوں کو جدائی آئے تو ہم 31 اگست سے تیار ہو اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے میرے بندے میری طلب میں نکل، میرا وعدہ میں تجھے مل جاؤں گا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وان فاتنی فاتک کل شیء، اور اگر تو نے بادشاہت پا لی، تو نے وزارت پا لی، تو نے چودراہٹ پا لی، تو نے صدارت پا لی، تو نے یعنی بیٹیاں پا لی، ریال والا سب کچھ پا لیا، اور تو نے مجھے نہیں پایا۔ فاتک کل شیء، تو نے کچھ نہ پایا۔ تو اللہ کے پانے کے لیے اگر گھر چھوڑنا پڑے تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے دین کے لیے اگر باوانی چھوڑنی پڑے تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے دین کے لیے اگر بیوی بچوں سے جدا ہونا پڑے تو جدا ہونے کے لیے تیار۔ یاد رکھو جو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ ان کو پھر ایسا ملاتے کہ اس ملاپ کے بعد پھر جدائی نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ عدویہ، اس کے شور بہت بڑے تابعی تھے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ حضرت معاذ عدویہ جب رات کا وقت ہوتا تو حضرت معاذ عدویہ اپنے آپ سے کہتی کہ اے معاذ، آج کی رات تیری آخری رات، اور کل کا سورج تو نہ دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ مصلی بچھاتی اور اللہ اکبر ساری رات عبادت، اور مصلی پر بیٹھ کر وہ سو جاتی، اور صبح پھر روزہ۔ پھر جب دوسری رات آتی تھی تو یہ معاذ عدویہ اپنے آپ سے کہتی کہ اے معاذ، آج کی رات تیری آخری رات، کل کا سورج کو نہ دیکھ سکے گی۔ یہ کہہ کر مصلی بچھاتی اور اللہ اکبر اور نماز پڑھتی اور مصلی پر سو جاتی۔ ہر رات یہی ہوتا تھا، ہر رات یہی ہوتا تھا، ہر رات یہی ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، تو پاس عورتیں بیٹھی تھی، معاذ عدویہ رونے لگی، وہ رونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہنسنے لگی۔ جب اس کو کچھ افاقہ ہوا تو عورتوں نے کہا کہ اے معاذ، یہ بتاؤ کہ تو روئی کیوں؟ تو معاذ نے کہا کہ رونا اس پر آیا ہے کہ آج کے بعد رات کی نمازوں سے محروم ہو جاؤں گا، رونا اس پر آیا کہ آج کے بعد روزوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو پھر عورتوں نے کہا کہ یہ ہنسی کس پر آئی ہے؟ تو اس معاذ عدویہ کا جو شوہر تھا خاوند، یہ بہت بڑے تابعی تھے، اور یہ خاوند اپنی بیوی سے جدا ہو چکے تھے، ترکستان کی جہاد میں شہید ہو چکے تھے۔ تو معاذ عدویہ نے کہا ہنسی اس پر آئی کہ وہ میرے خاوند سامنے کھڑے ہیں اور مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے لینے آیا ہوں، مجھے کہتا کہ میں تجھے لینے آیا ہوں، اور آج کے بعد ہم جدا نہیں ہوں گے، اللہ عمر بھر کے لیے ہمیں ملا رہا ہے۔ یہ چند الفاظ کہہ کر معاذ عدویہ کا انتقال ہوا۔ تو جو اللہ کے لیے گھروں کو چھوڑتے ہیں، لوگ سعودی جاتے ہیں ریال کمانے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے بیوی بچے چھوڑتے ہیں، ہم اللہ کو پانے کے لیے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یونس علیہ السلام کتنے دن بچنے کے پیٹ میں تھے؟ 40۔ ایک چلہ